ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و مشاہدین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گی۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، دنیا کی دوسری قومیں، خواہ عیسائی ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ ہندو ہو، جتنی بھی قومیں ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس اصلی شکل میں کوئی کتاب موجود ہے۔ کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہم امت مسلمہ فخر سے سر اونچا کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس اصلی شکل میں قرآن مجید موجود ہے۔ دوستو، قرآن مجید یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں قرآن مجید سے بہت دور ہو گئے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید تلاوت تک نہیں کرتے، قرآن مجید کو دیکھتے نہیں۔ دوستو، قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید پر انگلی پھیرنا بھی یہ بھی ثواب ہے۔ اب سمجھنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم آج قرآن مجید کو بھول گئے ہیں۔ کتاب گھروں میں رکھا ہوا ہے، الماری پر سجے ہوئے ہیں قرآن، مگر یہ توفیق نہیں ملتی کبھی زندگی میں ایک بار کھول کر کے دیکھ لیں آخر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، ہر کام کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، اگر نہیں ہے وقت نہیں ہے تو قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید سمجھنے کا۔ دوستو یاد رکھیے، خواہ آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، ماسٹر ہو، کچھ بھی ہو، قرآن مجید ہر ایک کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن مجید ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم لائر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ قرآن مجید تو مولویوں کا کام ہے۔ دوستو یاد رکھیے، کل میدان محشر میں خدا نے اگر یہ سوال کر لیا، اے انسان یہ بتا تو نے قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہاں یہ نہیں چلے گا ہم ماسٹر ہیں، ہم آئی ایس ہیں، ہم آئی پی ایس ہیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ چلے گا تو مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو تمہارا حق تھا، تم پر لازم اور ضروری تھا کہ تو قرآن مجید کو پڑھتا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا کہ اللہ رب العزت اس پاک کتاب میں، اس مقدس کتاب میں مسلمانوں سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاروے تاریک قرآن ہو کر۔ دوستو، آج ہماری ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے علیحدہ کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نہیں اترا ہے بلکہ کسی اور کے لیے اترا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر جگہ ہم دھکے کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑے۔ ہندوستان کے سابق صدر جناب ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما کی قرآن اور مسلمانوں کے تناظر میں تخمیناً 37 سال قبل کہی گئی ایک نظم موجودہ دور کے صاحب علم حضرات اور اسلامی معاشرے کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی، جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا،
مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ دوستو، انہوں نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ دوستو، ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑیں۔ آپ ہم نے قرآن مجید کو، اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید پڑھوا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اب مغفرت ہو گئی۔ دوستو، یہ کتاب زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اتاریے۔